علامہ صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہمارے خطبات جمعہ کی تعداد 84 ہو گئی ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں اپنے عریش مبارک کے اندر جلوہ افروز ہیں اور اللہ تعالی سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنے مدد اور نصرت کا سوال کرتا ہوں، تجھے اپنے عہد اور وعدے کو یاد دلاتا ہوں، اور اس لجاجت سے جناب رسول اللہ نے دعائیں مانگی کہ آپ کے اوپر جو کملی تھی، موڈے کے اوپر جو کپڑا تھا وہ گر گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے رسول اللہ کو پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ الہا و زاری ہو گئی ہے، آپ کو آپ کا رب بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اب سوال یہ ہے
کہ اللہ نے وعدہ تو پہلے ہی کر دیا تھا کہ قریش مکہ کا جو قافلہ تجارتی ملک شام سے واپس آ رہا ہے تم اس کا تعاقب کرو گے تب بھی فتح تمہیں ملے گی، اور اگر تم قریش مکہ کے اس لشکر کا مقابلہ کرو گے جو اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے آیا ہے تب بھی فتح تمہاری ہوگی۔ اور اللہ بھی چاہتے تھے کہ اسی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ وعدہ اللہ کا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو پیغمبر کتنی الہا اور زاری سے، کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، میں تجھ سے تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، تیرے وعدے کو اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وعدے کے باوجود اللہ کے ذمے واجب نہیں تھا، کوئی چیز اللہ کے ذمے واجب اور فرض نہیں ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے تب بھی اس کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے۔ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے جلال اور اللہ کی عظمت کے پیش نظر ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی مسکنت کا اظہار کیا جائے۔ ہماری مدد نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ جس طرح ہماری پوزیشن ہے یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے جو اب یہ باتیں ہم کہتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آپ دعائیں مانگ رہی ہیں کہ وعدہ پہلے سے موجود تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند طاری ہو گئی، اور نبی کی نیند جو ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا، اور نیند کے اندر جو خواب آتے ہیں وہ بھی پیغمبر کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، میرے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے۔ آپ اٹھے اور کہتے ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے بشارت ہو، تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے، ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، یہ جبریل ہے اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہے اور دانتوں پر غبار ہے جبریل کے۔ اٹھے تو جبریل امین اپنا گھوڑا لے کر آ گئے، ایزوم نام ہے اس گھوڑے کا، اور قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو پر اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، قبولیت یہ تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے بھیج کر۔ کتنے؟ کافروں کا لشکر کتنا ہے؟ 1000 فرشتہ بھیج کر مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ مردفین، جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں، گروہ کے گروہ آنے والے ہوں، لگاتار نازل ہو رہے ہوں گے آسمان سے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور یہ جو 1000 فرشتے کو بھیج کر تمہاری مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے، یہ تو صرف بشارت کے لیے آ رہے ہیں، خوشخبری کے لیے آ رہے ہیں، اور تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد جو ہے وہ تو ہوتی ہی اللہ کی جانب سے ہے۔ فرشتے ایک ظاہری سبب ہے، مدد کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ بغیر فرشتوں کے بھی کر سکتا ہے، فرشتوں کو کیوں بھیجا میدان بدر میں؟ تاکہ تمہارا دل مطمئن رہے، تاکہ تمہارا اور تمہارے پاس یہ خوشخبری بنتے رہے۔ بھئی ایک بندہ اکیلا ہو،
اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایک بندہ اور ہو کیفیت اور ہوتی ہے، اور اگر ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو تو پھر کیفیت۔ ہم نے فرشتے بھیجے اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں اور تمہارے لیے بشارت بن کر آئیں، وگرنہ مدد کے لیے وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد کس کی جانب سے آیا کرتی ہے؟ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، وہ بغیر فرشتوں کے بھی مدد کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے بھی مدد کر سکتا ہے۔ حکیم، وہ حکمتوں والا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں مدد بھیجنے کو اسباب کے ساتھ معلق کر دیا ہے، لہذا یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے بطور اسباب فرشتے بھیجے ہیں، وگرنہ وہ اسے اسباب کی محتاجی۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت سنا دی گئی، پھر کیا ہوا؟ اب اس آیت کے اندر تو بھئی یہ جو فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے؟ قریش مکہ کے ساتھ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا تھا، میں یہ ساری بات آپ کو بتا چکا۔ بنی مدلج کا سردار، قریش مکہ جب مکہ سے نکل رہے تھے اور انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنو مدلج ہمارے اوپر حملہ نہ کر جائیں، اس کا پس منظر میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو شیطان بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا دین میں میں اور تم تو ایک ہے نا، ہمارا آپس میں اختلاف ذاتی بنیاد پر ہے، مذہبی رجحان تو ایک ہے، لہذا میں تمہارے ساتھ ہو کر لڑوں گا۔ اور بنی مدلج کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور بنی مدلج کی شکل میں جنات کفار مکہ کے لشکر میں شریک ہوئے تھے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے، وہ سانپ کا روپ دار لے، کسی انسان کی شکل بنا لے، کسی جانور کی شکل بنا لے۔ تو بنو مدلج کے سردار کی شکل میں ابلیس آیا، اور ابلیس کی ذریت بنو مدلج کے افراد کی شکلوں میں کفار کے ساتھ آئے، تو کفار کا مجمع بڑھا۔ اللہ نے مسلمانوں کے مجمع کو بڑھانے کے لیے جنات اور ابلیس کے مقابلے میں کس کو بھیج دیا؟ بولتے نہیں ہیں۔ اور پھر تین فرشتے جبریل بھی آیا، میکائیل بھی آیا، اور جناب اسرافیل بھی آئے، صرف اسرائیل نہیں آئے، اور ہر ایک کے ساتھ 1000 فرشتہ۔ پہلے 1000 کا وعدہ، پھر 3000، پھر 5000 تک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ 5000 بھیج دوں گا۔ لیکن مدد فرشتے نہیں کر رہے، مدد کون کر رہا ہے؟ میں مدد فرشتوں سے کروا دوں، کسی اور طریقے سے کروا دوں، عقیدے کی اصلاح کی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، حقیقی مدد کدھر سے آتی ہے؟ یہ رستہ بند کر دیا کہ جبریل آئے مدد کے لیے، میکائیل آئے مدد کے لیے، تو کوئی آئندہ اپنی جنگوں میں یا جبریل مدد کے نعرے نہ لگا دے یا اسرافیل مدد کے نعرے نہ لگا دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے بھیجے ہیں محض بشارت کے لیے، یہ تو میں نے بھیجے ہیں تمہارے دلوں کو مطمئن رکھنے کے لیے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد کس کی جانب سے آتی ہے؟ اور جس کی جانب سے آتی ہے مانگنی اسی سے چاہیے، وہ چاہے فرشتے بھیج کر کرے، چاہے بغیر اسباب کے کر دے، چاہے جنات کو بھیج کر کر دے، چاہے تمہارے دشمن کو تمہارے ساتھ کھڑا کر کے تمہارا معاون بن جائے۔ لہذا جب مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، زور سے بولا کرو نا، تاکہ میں بھی مطمئن رہوں کہ عقیدے کی مدد، عقیدے کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے اس مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اور بدر میں جو فرشتے اترے ان کے عمامیں باندھے ہوئے تھی، پگڑیاں باندھی ہوئی تھی زرد رنگ کی۔ کس کی؟ زرد رنگ کی پیلی پگڑی، اور ان کے شملے، اس کو شملہ کہتے ہیں، یہ دونوں مونڈوں کے درمیان تھے، پیچھے پیلی پگڑی۔ جناب جبریل نے بھی پیلی پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ علماء نے حکمت لکھی ہے کہ پیلی پگڑی نظروں میں جچتی ہے، اچھی لگتی ہے، خوشنما لگتی ہے، تو اللہ نے بطور امداد بھیجا تھا، اور ایسی پگڑیاں باندھی
جو نظروں میں بڑی جچتی تھی، پیلی پگڑیاں تھیں، اور جناب جبریل علیہ السلام نے بھی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان پگڑیوں کا رنگ سیاہ تھا، بعض کے اندر آتا ہے کہ سفید تھا، یہ بات نہیں ہے، وہ پگڑیاں پیلی تھیں۔ اور وہ اطہر جلالی پڑھتا ہے نا، پگڑی پیلی پیلی ہے یہ سنت جبریلی ہے۔ پتہ نہیں اس وقت آپ کو اس کے اشعار میں سمجھ نہ آ رہی ہو، پگڑی پیلی مولانا کی جانب، مولانا کی پگڑی پیلی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں پگڑی پیلی پیلی ہے یہ سنت جبریلی ہے۔ میدان بدر میں پیلی پگڑی باندھ کر جناب جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ تو میں فرشتوں کی مدد 4-5 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول یہ خود باعث خیر و برکت تھا، یہ خود باعث خیر و برکت تھا۔ جہاں فرشتے آ جاتے ہیں وہاں اللہ کی جانب سے رحمت برستی ہے۔ اور دوسرا، فرشتے اس لیے آئے تھے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، محض روحانی تقویت کے لیے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ جب تیرے رب نے الہام کیا ہے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف دیا کہ تو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ جہاں میدان بدر میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا وہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کے دل میں دلیری کا القاء کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ اس لیے وگرنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اکیلے جبریل کو بھیج دیتے، جس جبریل نے صرف ایک پر کے اوپر پوری بستی لوط کو اٹھایا تھا، آسمان پہ لے گئے۔ 1000 اور 3000 یا 5000 فرشتے کی بھیجنے کی ضرورت تھی؟ ایک جبریل آ جاتا، پورے مکے کو ایک پر کے اوپر اٹھا کر لے جاتا، جس صرف اطمینان کے لیے آیا۔ مدد کس جانب سے آتی ہے؟ اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں فرشتوں کے نزول کے اوپر۔ اور تیسرا انعام یہ ہے، فرشتوں کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم بھی دیا۔ میدان بدر میں جہاد کا حکم دیا کہ آپ نے جہاد بھی کرنا ہے، لڑائی بھی کرنی ہے، اور فرشتوں نے لڑائی کی۔ میں اس کی کیفیت بتاتا ہوں۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کا معین اور مددگار بنا کر بھیجا ہے، ٹیک دے کر بھیجی۔ اصل جہاد کرنے والے صحابہ تھے، اور بطور کمک ان کے ساتھ کون ہے؟ فرشتے۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ جب فرشتے آئے تو اللہ نے مسلمانوں کا رعب کافروں کے دل میں ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اب فرشتے چونکہ لڑائی کے لیے پیدا نہیں ہوئی، فرشتوں کی صفت لڑنا نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں تو بھیجا ہے لڑائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت دے کر بھیجی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے جسم کے پوروں کے اوپر مارو، جوڑوں کے اوپر مارو۔ اور میدان بدر میں کئی مقتول ایسے تھے، وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ انسان نے اس کو قتل کیا ہے اور یہ فرشتے نے اس کو قتل کیا ہے۔ جہاں کہیں فرشتے کا مقتول پایا جاتا تو اس کی گردن اڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہاں ایک جس طرح آگ کے ساتھ نیل کا نشان پڑ جاتا ہے، اس طرح کے نشان ہوتے گردن کے اوپر، گھٹنے کے اوپر، جہاں بھی فرشتہ مارتا۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا، مشرک آگے آگے، مسلمان پیچھے پیچھے۔ ایک کوڑے کی آواز آئی، کوڑا لگا ہے، اور وہ کہتا ہے ہیزوم آگے بڑھ۔ یہ ہیزوم حضرت جبریل کا گھوڑا تھا، آگے بڑھ۔ اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ مشرک کی نظر پڑی، اب یہ تو پہنچا نہیں، وہ زمین کے اوپر چت پڑا ہے اور مر گیا ہے، اور اس کی گردن کے اوپر، اس کے چہرے اور ناک کے اوپر پھٹن کا نشان ہے، پورا چہرہ پھٹ گیا ہے، آگ کا کوڑا مارا اس فرشتے نے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی تمہارے ساتھ۔ پھر ایک اور آدمی کافر کے ساتھ تلوار اس کے اوپر رکھتا ہے، تلوار ابھی تلوار
اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. مجھے وہ حضرت سہل بن حذیف، یہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس گھاٹی کو جانتا ہوں جہاں فرشتے اتر رہے تھے میدان بدر کے اندر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھیجا تھا، مسلمانوں کی مدد کے لیے. کن کو بھیجا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. اللہ نے کس کو بھیجا ہے؟ فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا. فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار. آپ افغانستان کی تاریخ پڑھیں. امریکی کہہ رہے تھے کہ قندھار پہنچنے کے لیے ان کو 6 دن لگیں گے. کتنے؟ 6 دن میں قندھار تک وہ پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ تو چند گھنٹوں میں قندھار پہنچ گئے. پوری دنیا حیران ہو گئی. کوئی جہازوں کے ذریعے نہیں آئے، کوئی قوت تو تھی جو ان کو اٹھا کر، پوری فوج کو اٹھا کر قندھار پہنچا دیا. تو اللہ کی مدد آتی ہے. بندہ جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. تو یہ فرشتوں کی مدد کا طریقہ کار میں نے بتا دیا. بہرحال اس جگہ کے اوپر آ جائے. یہ تو میدان کی طرف لے گیا ایک مناسبت کی طرف. آپ نے دعا مانگی، فرشتے آ گئے، جناب رسول اللہ نے زرہ پہنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو اخلاص کے ساتھ لڑے گا، آج تو بزدلی کو چھوڑ کے لڑے گا، دلیری کے ساتھ لڑے گا اور وہ مر جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ حضور نے فرمایا دوڑ پڑو کافروں کے اوپر، دوڑ پڑو کافروں کے اوپر. ادھر فرشتوں کی مدد آ گئی. یہ کان میں پڑے لفظ حضرت اس صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالی. ان کے جولی میں کچھ کھجورے. حضور کہہ رہے ہیں کہ جو دلیری سے لڑے، بزدلی کو پیچھے چھوڑ دے، اخلاص کے ساتھ لڑے اور میدان بدر میں قتل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت. عمیر ابن حمام کھجورے کھا رہے ہیں، کہتے واہ واہ. حضور نے فرمایا تو واہ واہ کیوں کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں واہ واہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی بشارت کہ کوئی جرت سے لڑے، اخلاص سے لڑے اور قتل ہو جائے تو جنت میں پہنچا. تو میرے درمیان فاصلہ، صرف میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ میں کافر کے اوپر دوڑ پڑوں اور وہ مجھے قتل کر دے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں. میں جنت. پھر کھجورے کھانے لگے اور خیال آیا کہ کھجورے کھاتے کھاتے جنت میں جانے سے دیر ہو گئی. کھجورے ساری پھینک دی اور صاحب کود پڑے مجمع میں اور حضرت عمیر ابن حمام شہید ہو گئے کافروں کے. یہ تھے وہ لوگ. اور دوسرے صحابی حضرت عوف ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ اس افرا عورت کے بیٹے ہیں. عوف، معاذ، معوذ، عوف اور 4 بیٹے میں نے پچھلی مرتبہ بتائے کہ یہ واحد عورت ہے جس کے 7 بیٹے میدان بدر میں جناب رسول اللہ کے شانہ بشانہ ہو کر لڑ رہے تھے. تاریخ ایسی مثال تو دے. اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو 2-4 کو صحابی مانتے ہیں، باقی سب کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام سے پھر گئے تھے. تم نے پڑھا کیا ہے؟ اور تم عبداللہ بن سبا کی ذریت ہو. عبداللہ بن سبا ایک سازشی کردار کے تحت مسلمان ہوا تھا. جس طرح کال ایک پوسٹ آ رہی تھی اور اس پوسٹ میں ایک 15 سالہ ایک سازشی کردار دکھایا جا رہا تھا. عبداللہ بن سبا کا یہی کردار تھا. اور اس کا کردار یہ ہے امت اور نبی کے درمیان دراڑیں ڈالو. اور امت کا پہلے فرد صحابہ ہیں اور حب آل بیت کا نعرہ لگاؤ اور صحابہ اور آل بیت کو دشمن کر کے دکھاؤ. خاندان نبوت اور نبی کے مریدوں کو دشمن کر کے دکھاؤ. اب بندہ انہی سے پوچھے علی کو تو تم آل بیت مانتے ہو، فاطمہ کو بھی آل بیت مانتے ہو، حسن کو بھی آل بیت مانتے ہو، حسین کو بھی آل بیت مانتے ہو. اسی حسن و حسین کی 2 بہنیں جن کا باپ علی ہے، جن کی ماں فاطمہ ہے، ام کلثوم اور زینب، ان کو بھی آل بیت میں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کبھی نام سنا کہ وہ بھی آل بیت ہے؟ جہاں تمہاری دل آئے کسی کو اہل بیت بنا لیا، دل نہ آیا تو اہل بیت کا انکار کر دیا اور تم کہتے ہو کہ ہم
نبی کا سارا گھرانہ وہ کیا ہے؟ نبی کے سارے چچا اہل بیت ہے، نبی کی ساری بیٹیاں نواسے نواسیاں وہ سارے کیا ہیں؟ اور نبی کے چچا زاد بھائی وہ بھی سارے کیا ہیں؟ یہ خاندان نبوت ہے۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ خاندان نبوت۔ ایک طبقے نے اپنی مرضی کا خاندان چن لیا، باقی کا انکار کر دیا، اور وہ کہتا ہے حب اہل بیت، اور دوسرے کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے کہ تم اہل بیت کے محب نہیں ہو۔ جو سب کو مانتا ہے اس کو منکر اہل بیت، اور جو کچھ کو مانتا ہے وہ حب اہل بیت۔ عجیب پیمانہ ہے۔ تو یہ عوف بن حارث رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھپر سے نکل کر یہ تقریر فرمائی، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ پروردگار کو بندے کی کون سی چیز ہے جو ہنسی پر مجبور کرتی ہے، ہنساتی ہے، یعنی کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ میدان کارزار میں ہو اور اسلحہ اتار کے جسم سے زرہ اتار کر میدان میں کود پڑے اور شہید ہو جائے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس عوف بن حارث نے زرہ پہنی ہوئی اتار دی اور کافروں کے جمگھٹے میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ ایسی مثال تو کوئی لا کر دیکھے۔ اب یہ جو لبرل اور جن کا آقا یورپ ہے، غزہ کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا کہ اب جہاد فرض ہو گیا ہے۔ یورپ دماغ تل ملا گیا، وہ اپنے بستر پہ بیٹھے پوسٹیں کر رہے ہیں، خود کیوں نہیں جاتے مولوی؟ رسول اللہ کی اس تقریر کا جواب کیا دو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عریش مبارک سے چھپر سے باہر نکلے مسلمانوں کو ترغیب جہاد دینے کے لیے، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اللہ کو کون سی چیز خوش کرتی ہے؟ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ زرہ اتار دے اور میدان میں کود پڑے اور مقام شہادت حاصل کر لے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تم جیسے مفکرین جن کے دماغ یورپ زدہ ہے، اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے تو تم یہی فتویٰ جو آج تم مفتی تقی عثمانی پہ لگا رہے تم امام الانبیاء پہ بھی لگاتے، یہی نہ لگاتے کہ خود نہیں جاتا، خود زرہ پہنتا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ زرہ اتار کے میدان کارزار میں شہید ہو جائے۔ یہ تمہاری باتیں بتا رہی ہیں کہ تمہارا تعلق عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے ساتھ ہے، ابو بکر کے قبیلے اور عمر کے قبیلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آج تو مولوی کو نشانے کے اوپر اس بند یہ بات رکھتے ہو کہ مولوی پیغمبر کے علم کا امین ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، لہذا نبی اور نبی کے دین کے اوپر اعتراض تو نہیں کر سکتے، اس دین کے دائی کے اوپر اعتراض کرتے ہو اور اس کے اوپر تمہارے اعتراضات کی چوٹ لگتی ہے۔ جب وہ چوٹ لگتی ہے ہم اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم وارث پیغمبر ہیں۔ یہ چوٹ اس لیے لگ رہی ہے کہ چوٹ منافق دین کے اوپر نہیں لگا سکتا، دین کے محافظ اور دین کے دائی کے اوپر لگاتا ہے، تو ہمیں بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم جس رستے پہ کھڑے ہیں وہ رستہ ٹھیک ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا حضور چھپر میں ہے صحابہ، تو یہ منافق حضور کے زمانے میں ہوتے، یہ آج کے منافق تو یہ کیا کہتے خود کہاں بیٹھا ہے اور ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ خود تو تقی عثمانی لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے اور لوگوں کے بچوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ جہاد کا فتویٰ علماء نے دینا ہے، قوم کو ابھارنا ہے، اور قوم کا فرض ہے علماء کو بچانا، تاکہ لوگ شہید ہوتے جائیں، علماء پیچھے کھیپ تیار کرتی چلے جائیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں کی جانب سے 2 آدمی پہلے والے میں شہید ہوئے، ایک حضرت عمر کے غلام مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میم ہے لاہوری جیم عین، مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہ شہید ہوئے، اور دوسرے شہید ہوئے حضرت حارثہ بن سراقہ، حارثہ بن سراقہ۔ ان کی بیوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں حضرت انس کی پھوپھی ہے، حضرت انس کی، اور حارثہ بن سراقہ یہ کیا لگے حضرت انس کے؟ کزن، کزن نہیں لگے،
کزن کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پوچھو ایک جی کزن، ایک کونی کزن، ایک کونی الو دے پٹھے تن پتہ ہی کوئی نہیں رشتہ کیا ہوتا ہے۔ تو بتا پھوپھی کی پھوپھی کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، کزن کیا ہوتا ہے؟ یورپ زدہ دماغ، غلاموں کی اولاد۔ اپنی زبان اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرو۔ اگر دنیا کے اوپر آزادی کے پنجے گاڑنا چاہتے ہو، غلام رہنا چاہتے ہو، تو اپنے دیش میں غیروں کی بولی بولو۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں، یہ جو آپ سے اردو میں انگلش کے لفظ ملاوٹ کر کے بولتے ہیں، آپ ان سے ان الفاظ کے ترجمہ پوچھ رہے ہیں، انہیں ترجمہ نہیں آتا انگریزی کا، انہیں اپنی زبان ہی میں آتی ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تو جو کہتے ہیں، میں نے کہا میں آگے سے عربی کے الفاظ ملاؤں گا اگر آپ اتنی زیادہ بولتے ہیں۔ بہت عجیب عجیب زبان ہے۔ کزن کیا ہوتا ہے؟ حضرت انس کے پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت حارثہ بن سراقہ، یہ میدان بدر کے دوسرے شہید ہیں مسلمانوں کی جانب سے۔ ٹوٹل شہید ہوئے مسلمانوں کے 14، کتنے؟ 14۔ اور جب فرشتے آ گئے میدان میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اشارہ کیا، آپ مٹھی اٹھائیں، ریت کی مٹھی اٹھائیں اور پھینک دیں شاہت الوجوہ۔ نبی پاک نے جبریل کے اشارے سے مٹھی اٹھائی، شاہت الوجوہ، یہ چہرے شکست خوردہ ہو جائیں۔ اور دشمن کا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے ناک، جس کی کان، جس کے منہ تک وہ مٹی نہ پہنچی ہو۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے میدان کارزار سے بھاگے، صحابہ ان کے پیچھے ہیں، اور قرآن اس کے بارے میں عکاسی کرتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرا پیغمبر آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے پھینکی ہے۔ عجیب الفاظ ہے، وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جبکہ آپ نے پھینکی ہے، آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ نے پھینکی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی اٹھائی، 1000 کا لشکر ہے، یوں آپ نے ڈالا، 1000 کے لشکر کی آنکھوں میں جا سکتے تھے؟ وہ مٹھی اتنی تھی یہ پہنچ سکتی تھی؟ وہ لشکر کتنا بکھرا ہوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر جبکہ آپ نے پھینکی، لیکن حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی، یعنی نہیں پہنچائی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ نے ہر ایک کی آنکھ میں پہنچا دی۔ پھینکنا کس کا کام ہے؟ پہنچانا کس کا کام ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ عقل پرست کہتا ہے یہ بات کیسے سمجھ آئے جی؟ ایک مٹھی ریت کی اور پورے 1000 کے لشکر کو پہنچ گئی۔ یہ کون ہے؟ بولتے نہیں ہیں، نہیں بولتے۔ فرشتے آئے، کسی نے دیکھے؟ عقل پرست نہیں مانتا اس کو۔ یہ عقل پرست کون ہے؟ میں اگلے دن سن رہا تھا کوئی بڑا، وہ کہہ رہا تھا یہ جو کسی نے سوال کیا کہ پانی نیچے جا رہا ہے وادی سون میں اور ہم نئے بور کروا رہے ہیں۔ اس نے کہا بور آپ کرواتے رہے، آپ اپنی انویسٹمنٹ ضائع کر رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ آپ جانور پال لیں، آپ کچھ اور کر لیں، یہ بوروں کے اوپر خرچہ نہ کریں۔ اس نے کہا پانی تو ضرورت ہے۔ اس نے کہا جو ہزاروں سال سے پانی آ رہا تھا اور وہ زمین کے نیچے سٹور ہو رہا تھا، 90 کی دہائی کے بعد 2025 تک ہم نے اس پانی کو سولر اور ٹیوب ویل کے ذریعے سے کھینچ لیا، اب ذخیرہ ختم ہو گیا، اب ذخیرہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے آخیا جی ہاں بادشاہ تو صحیح تک وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کا کیا مطلب ہے؟ اگر رب کے ذخیرے اس طرح ختم ہوتے ہیں تو ایک بت پرست ہے اور ایک اسباب پرست ہے۔ جس طرح بت پرست مشرک ہوتا ہے، اسباب پرست بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون؟ آپ مجھے بتائیں، یہ 30-35 سال سے آپ کے گھر میں گٹر کھڑا ہے، وہ پانی سے بھر گیا ہے۔ جن کے گھروں میں
پرانے گٹر کھڑے ہیں ان کے اندر پانی نہیں کھڑا، ساتھ والا نلکا وہ پانی کیا کر رہا ہے؟ پلیت گندے اس کی طرف دماغ نہ جائے، پانی تو کھڑا ہے نا، کہاں گیا؟ نظام قدرت کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو گے تو پس جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن اپنے ایمان اور نظریے کی پوری طرح حفاظت کرنا ہے، عقل پرستوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وگرنہ وہ تمہیں خدا سے دور کر دیں گے۔ پتہ نہیں کوئی نہیں سمجھی جی، سٹورے ختم ہو گئی۔ ایک اور بندہ میں نے ملا، بھائی یہ جو چچڑی ہے نا، چچڑی ہے جانوروں نہیں پڑنی، ویکھیو ہی نہیں، کیا ویکھیو؟ چلو میں تمہیں گل دسا، بھائی یہ 6 میل رات کو سفر کرتی ہے، ہر رات کو کتنا سفر کرتی ہے؟ من گئی؟ جس نے کوئی واویلی لگائی تم نے مان لی، لیکن یہ سمجھ تمہیں نہیں آتی کہ آسمان سے فرشتے آئے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ عقل پرستوں سے جان چھڑوانا ہے، جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی الہی کی ابتدا ہے، وحی الہی کی۔ اگر عقل پرستوں کے پیچھے چلو گے تو یہ اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والی وحی سے تمہیں دور کریں گے، اور پھر اسی دقیانوسی نظام کی طرف چلے جائیں گے جن کے نظام کو دفن کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کا دعویٰ لے کر آئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ قحط کو توڑنے والا کون ہے؟ قحط مسلط کرنے والا کون ہے؟ پانی دینے والا کون؟ واپس لینے والا کون؟ اللہ قرآن میں چیلنج کرتے ہیں، چیلنج مسلمانوں کو نہیں، مشرکوں کو، کہ یہ زمین کا پانی میں نیچے کھینچ لوں۔ مولانا اگر آپ کو آیت یاد آ جائے، مولانا غوث محمد صاحب، مولانا شفاء اللہ صاحب، مجھے آیت یاد دلا دینا، میرے آیت ذہن میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ کل ارائیتم، اتنے بھی کل نے اتری داڑے اللہ نے، کل میرا پیغمبر اعلان کر دو، ارائیتم چیلنج کرو، مجھے بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورن، اگر اللہ پانی کو نیچے لے جائے، تمہارے پانی کو زمین کی گہرائیوں میں نیچے لے جائے، فمن یاتیکم بمعین، کون ہے پھر تمہاری مدد کرنے والا؟ کون ہے اس پانی کو اوپر لے آنے والا؟ لہذا خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کرو اور استغفار کا بندوبست کرو، وہ اپنی نعمتیں وافر کر دے گا، وہ اپنی نعمتیں۔ لیکن میرے اس ساری بات سے اسباب کو اپنانے کی نفی نہیں ہو رہی، پھر ہی نہ ہوئے نا میں مولوی صاحب کو فتویٰ لا دیتا۔ اسباب استعمال کرنے، لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں، کس پہ؟ حدیث میں آتا ہے میدان بدر میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ایک ٹیڑھی لکڑی دی، اسی لکڑی کو لے لے، عکاشہ نے وہ لکڑی پکڑی اور وہ لکڑی تلوار بن گئی، ساری زندگی وہ تلوار حضرت عکاشہ کے ساتھ رہی، اور ہر میدان میں اس تلوار کو لے کر وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ حضور نے کیا دی؟ بن کیا گئی؟ عقل پرستوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، لہذا اسباب اختیار کرنے ہیں، بھروسہ کس کے اوپر کرنا؟ جی 2 صحابی جا رہے ہیں، ایک کی ہاتھ لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے لائٹ بنا دیا، وہاں رستہ جدا ہوتا ہے، یہ لائٹ والے کا رستہ ادھر اور جس کی لائٹ نہیں ہے اس کا رستہ ادھر۔ اس صحابی نے اپنی لاٹھی جو چمک رہی تھی دوسری کی لاٹھی کے ساتھ لگائی، وہ بھی لائٹ بن گئی، وہ بھی کیا بن گئی؟ تو کہے نہیں سمجھ آتی، وہاں سولر بھی نہیں تھا، وہاں بیٹری بھی نہیں تھی، وہاں کوئی بجلی بھی نہیں تھی، اور بھائی بجلی کے اندر لائٹ کی صلاحیت کس نے رکھی؟ بیٹری کے اندر کسی چیز کو چمکانے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ وہ محتاج ہے کہ وہ صحابہ کی لاٹھیوں کو لائٹ نہیں بنا سکتا؟
بات سمجھیے. تو کہتے ہیں فرشتے کہاں سے آ گئے؟ ہم نے کہا اس نے بھیجے. کس نے بھیجے؟ لیکن ساتھ ساتھ اصلاح بھی کی. یہ فرشتے آ رہے ہیں بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم، تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، تمہارے لیے خوشخبری بنانے کے لیے. اور یا جبریل مدد کے نعرے نہیں لگانا. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کس کی جانب سے آتی ہے؟ وہ چاہے تو فرشتے کو بھیج کر دے، چاہے تو ہوا کو بھیج کر دے، چاہے تو جنات کو بھیج کر دے، چاہے تیرے دشمن کے ذریعے تیری مدد کر دے. وہ کوئی محتاج ہے؟ وہ کوئی. آج میں نے ابو جہل کے قتل کو بیان کرنا تھا، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں. انشاءاللہ اگلے جمعے پہ آپ 1:15 بجے تشریف لائیں نا. تو ابو جہل کس طرح قتل ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دو میرے ساتھ، ادھر بھی ایک کم سن اور ادھر بھی ایک. میں دل میں کہتا کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا، یہ ادھر بھی بچہ ہے اور ادھر بھی، یہ کیا کریں گے؟ ادھر والا کان میں کہتا ہے کہ چچا ابو جہل دیکھا، تو کیا کرے گا اس کا؟ اس نے کہا سنا ہے میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا. دوسرا ادھر کھڑا ہے، وہ اپنے ساتھی سے چھپا کے وہی بات مجھے کہتا ہے، مجھے دکھا. میں نے اس سے پوچھا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا سنا ہے میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، یا میں رہوں گا یا. یہاں سے انشاءاللہ کتنے بجے؟ زندگی رہی سڈی میں نہیں تو انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.